بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ مفتی کاشف عمران صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک صاحب سودی رقم کا مالک بنا ہے، لوگوں نے انہیں بتایا کہ یہ رقم واجب التصدق ہے، لیکن انہوں نے اس رقم سے زیور خرید لیے تھے۔ اب یہ صاحب ان زیورات کے بجائے ان زیورات کی مارکیٹ قیمت صدقہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا یہ صدقہ کر سکتا ہے یا زیورات کو صدقہ کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے گا، جو سود کی رقم ہوتی ہے، سود کے پیسوں کا جو مالک بنتا ہے تو اس کو ثواب کی نیت کے بغیر کسی فقیر کو صدقہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ثواب کی نیت بندہ نہیں کر سکتا، ثواب کی نیت کے بغیر کسی فقیر کو مالک بنانا پڑتا ہے۔ تو اس کے پاس جتنی بھی سود کی رقم آئی ہے، اب اس وقت جتنی سود کی رقم آئی تھی اور اس سے اتنے زیورات خرید لیے، تو اب اتنی سود کی رقم کو صدقہ کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر زیورات جو اس رقم سے اس نے زیورات خریدے ہیں، زیورات کے بجائے اگر اتنی سودی رقم جو ہے وہ فقیر کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرتا ہے تو یہ جائز ہو جائے گا، اور جو گناہ ہے اس سے وہ بچ جائے گا، اور ساتھ توبہ استغفار بھی کر لے۔ یہ کام کرنے کے ساتھ یعنی زیورات کو جو ہے نا وہ صدقہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے، اتنی رقم وہ صدقہ کر لے۔ ایک عالم دین نے پوچھا ہے کہ ایک خاتون نے ایک بچی کو دودھ پلایا تھا، کیا اس خاتون کا دیور اس بچی سے نکاح کر سکتا ہے؟ دیکھیے گا، جب اس خاتون نے اس بچی کو دودھ پلایا تو وہ خاتون اس کی رضائی ماں بن گئی، اور اس کا شوہر اس کا رضائی باپ بن گیا، اور اس کا دیور اس کا رضائی چچا بن گیا۔ لہٰذا اب اس خاتون کے دیور سے اس بچی کا نکاح جائز نہیں ہے۔ رضائی چچا سے، جس طرح حقیقی چچا سے نکاح جائز نہیں ہوتا، اسی طرح رضائی چچا سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ڈاکٹر قاسم گھل صاحب نے پوچھا ہے کہ بعض لوگ شناختی کارڈ بنوانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس آتے ہیں تصدیق کروانے کے لیے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس کو ہم جانتے ہیں یہ پاکستانی ہے، اور اس کی ہم فیس لیتے ہیں۔ اسی طرح بڑی عمر کے لوگوں کو حکومت کی طرف سے پینشن ملتی ہے، ان کی بھی ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ زندہ ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ان سے بھی ہم فیس لیتے ہیں۔ کیا یہ فیس لینا ہمارے لیے جائز ہے؟ دیکھیے گا، یہ جو آپ تصدیق کرتے ہیں، ویریفیکیشن کرتے ہیں، اگر حکومت کی طرف سے آپ کی یہ ذمہ داری نہ ہو کہ آپ ان کی تصدیق کریں، یہ آپ کا کام نہ ہو، آپ کی جاب یہ نہ ہو، تو پھر وہ جو آپ تصدیق کرتے ہیں، جس میں آپ اپنا سٹیمپ لگاتے ہیں، شناختی کارڈ وغیرہ، یہ موبائل نمبر بھی لکھنا پڑتا ہے، شناختی کارڈ نمبر لکھنا پڑتا ہے، تو یہ جائز ہے، اس سے آپ جو ہے نا وہ فیس وصول کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر حکومت کی طرف سے کسی کی ذمہ داری ہو یہ ویریفیکیشن کرنے کی، تصدیق کرنے کی، تو وہ شخص نہیں لے سکتا، چونکہ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے آپ کے لیے یہ فیس وصول کرنا یہ جائز ہے۔ قاری عبدالعزیز صاحب نے پوچھا ہے کہ میرے ایک دوست ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے، ان کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کا مادہ منویہ لے کر انجیکشن کے ذریعے سے آپ کی بیوی کی رحم میں رکھیں گے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی بولتے ہیں۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ ان کے اہلیہ کا مادہ منویہ لیا جاتا ہے، پھر وہ انجیکشن میں رکھا جاتا ہے، ایک خاص پروسیس کے بعد جو ہے وہ خاتون کے رحم میں جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے، ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ صرف یہ اس صورت میں جائز ہے کہ شوہر کا مادہ منویہ لیا جائے اور وہ اس کی بیوی کے رحم میں ڈالا جائے،
ٹھیک ہے، یہ صورت جائز ہے، اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پردے کا لحاظ رکھا جائے، بس ضرورت کے بقدر ہی جو ہے وہ سطر کھولا جائے، اور اس کام کے لیے جو کسی خاتون سے ہی یہ کام کروایا جائے، تو ان باتوں کا خیال رکھا جائے تو اس طرح جو ہے وہ کرنا جائز ہے۔ لیکن کسی اور کا مادہ منویہ کسی اور خاتون میں رکھنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔